جیسے بہت سارے سائل ناد علی کے تعلق سے بار بار سوال کرتے ہیں اور الگ الگ چیزوں کے لیے کسی کو گھر بیچنا ہے، کسی کو خریدنا ہے، کسی کے نکاح کا مسئلہ ہے، کسی کی غریبی ہے، کسی کی کوئی وش ہے، کسی کی کوئی حاجت ہے، تو اس میں ناد علی کتنی بار پڑھیں، کیسے پڑھیں، کس دن پڑھیں اور اس میں کیا تعداد ہے پڑھنے کی، اس کے تعلق سے الگ الگ جو ہیں سوالات آئے ہیں۔ تو اس میں ایک احکام جو ہے عرض کرنے کی کوشش کروں تمام حضرات کو جو ناد علی سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، جہاں اس کی یہ قید لکھی ہوتی ہے کہ اس کو حاجت میں اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس سے مراد ہر قسم کی حاجت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی ضرورت کی نیت سے اس کو اتنی تعداد میں پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام کسی کی حاجت ہو تو اس کو 500 بار پڑھا جائے، تو اب سب کی حاجت جو ہیں، سب کی وشیز وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اب کسی کی مکان بیچنے کی حاجت ہے تو وہ اپنے مکان بیچنے کی نیت سے ہی اس کو 500 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کی نکاح کی حاجت ہے یا غریبی دور کرنے کی حاجت ہے، اس کو نوکری پانے کی حاجت ہے، تو ساری حاجت مختلف ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ حاجت کا ہے تو وہ الگ کسی کام کا ہوگا، لیکن میرا تو گھر بیچنے کا مسئلہ ہے، تو آپ کا یہ گھر بیچنا ہی آپ کی حاجت ہے، آپ کی یہی تمنا ہے کہ آپ کا یہی مقصد ہے کہ آپ کا گھر بکے، تو آپ اس کو اتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی سارے وظائف کے اندر ایک جنرل اور ایک کامن سی چیز ہے کہ جہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی بار پڑھنے سے یہ حاجت پوری ہوگی، تو وہاں حاجت سے مراد ہر قسم کی حاجت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ناد علی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی دشواری پیش ہے اور وہ اس کو مہم کو آسان کرنا چاہتا ہے تو وہ 41 مرتبہ پڑھ لے۔ اب یہ دشواریاں مختلف صورتوں میں سب کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں، تو جس کی جو بھی دشواری ہے تو وہ اس کو 41 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریشانی حل ہوگی۔ اب رہا کہ ناد علی اب کسی کی حاجت مکان خریدنے کی ہے تو بیچنے کی ہے، کسی کی نوکری کی، ان تمام باتوں میں جس کی جو بھی حاجت ہو، ان تمام باتوں میں اگر وہ شخص ناد علی کو 66 یعنی 66 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت، اس کا مقصد پورا ہوگا۔ اب یہ 66 مرتبہ کسی ایک چیز کے لیے نہیں ہے کہ مجھے نوکری کی حاجت ہے تو صرف یہ نوکری کے لیے نہیں، سب کی حاجتیں مختلف ہیں تو سب کے لیے یہ کام یعنی کری جائے گی۔ تو اس میں آپ کو چاہیے کہ 66 مرتبہ ناد علی پڑھیں۔ آپ کے ساتھ کوئی سا بھی مسئلہ ہو، جس نے بھی یہ سوال کیا ہے ناد علی کا، کہ جس کو جو سب میں نے باتیں بتا دی کہ گھر کے تعلق سے تھا، خریدنے بیچنے کے، نکاح کے، شادی کے، کاروبار کے، جو ملنے نہ ملنے کے، تو اگر ہر شخص اپنے دل میں تمنا رکھے کہ میرا یہ مقصد ہے اور یہ مقصد میرا پورا ہونا چاہیے، تو اپنے مقصد کو پورے ہونے تک ان دنوں ناد علی کو 66 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اور اس کا پڑھنا یہ بعد نماز عشاء زیادہ بہتر ہے کہ رات میں پڑھے۔ اچھا، ایک نے سوال کیا تھا کہ حالت حیض میں بھی اس کو پڑھا جائے گا، تو جی ہاں، حالت حیض میں بھی اسلامی بہنیں اس کو جاری و ساری رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جیسے یہ ہے کہ اگر کوئی غریبی سے جوجھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ غریبی دور کرنے کے لیے ناد علی اگر وہ پڑھنا چاہے تو غریبی دور کرنے کے لیے 91 مرتبہ وہ ناد علی کو پڑھ سکتا ہے، اور یہ پڑھنا بعد نماز فجر ہوگا، یعنی فجر کے بعد اگر اس کو 41 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی غریبی دور ہو جائے گی۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے پڑھنا چاہے تو 500 مرتبہ اگر پڑھے گا، اس سے اول آخر درود پاک 100 مرتبہ پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، یعنی بعد نماز عشاء 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، 500 مرتبہ ناد علی اور پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ تعالی حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ ورنہ یہ کہ اگر کسی کی کوئی خاص حاجت ہے کہ جو میں نے سوال میں بیان نہیں کی، تو وہ ہر شخص اپنی پریشانی، اپنے مقصد کے لیے ناد علی کو 66 مرتبہ پڑھ لے، اور اس میں بار بار یہ سوال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس چیز کے لیے کتنی بار پڑھیں، اس چیز کے لیے حاجتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس کو ایک آسان سا اس طرح بھی سمجھے کہ مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی وظیفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام، کہ کسی پرٹیکولر چیز کے لیے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے، یہ چیز تو قابل قبول ہے کہ ہاں کوئی ایک وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ پرٹیکولر چیز کے لیے زیادہ کارگر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف اسی مدد میں مدد کرے گا، یعنی اسی پریشانی میں مدد کرے گا، وہ اس کے علاوہ بھی دوسری چیزوں میں کام کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کام کے لیے زیادہ پاورفل ہے۔ تو اس کام کے لیے زیادہ پاورفل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسی کام کے لیے وظیفہ ہوتا ہے، اس سے دوسرے کام نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی یہ باتیں۔ اب اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ جیسے یا وہابو ہے، یا وہابو کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غنی کرنے والا وظیفہ ہے، تو لوگ جن کو پیسوں کی پریشانی ہوتی ہے وہ یا وہابو کا ورد کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یا وہابو صرف غنی یا پیسوں سے متعلق ہی پڑھا جائے گا، اس کے الگ بھی اس کے 100 کام اور بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرے کاموں میں بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ یہ اس کی اسپیشلٹی ہے تو اس کام میں اس کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ناد علی کے بہت سے سمجھتے ہیں کہ اتنی بار پڑھنے سے یہ ہوگا، اتنی بار پڑھنے سے
वजीफ़ा नादे अली का हो या कोई सा भी हो, जहाँ ये चीज़ लिखी हो कि हाजत के लिए इतनी बार पढ़ें, तो वहाँ आप अपनी ज़रूरत के लिए उसको पढ़ सकते हैं। चाहे आपकी ज़रूरत कुछ भी हो, वो आपकी हाजत ही शुमार की जाएगी। और इसी तरह वजीफ़ा है कि अगर किसी ख़ास काम के लिए है, ख़ास काम के अलावा भी उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे साहिब दुआ बनने के लिए भी, या वहाबों को 7 मरतबा अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी आदत बनाने से दुआएं जो हैं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक इसी तरह नादे अली के जिनके सवाल थे, चाहे वो जॉब से मुताल्लिक थे या किसी भी चीज़ के, वो इसको 66 बार पढ़ें। बारी के दिनों में भी इस्लामी बहनें पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 7-7 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, और जगह का मुकर्रर रखें, वक्त भी मुकर्रर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ईशा के बाद पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है। बाकी चीज़ों के लिए जैसे गरीबी के लिए 91 मरतबा पढ़ लें फ़जर के बाद, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए 500 मरतबा पढ़ लें ईशा के बाद, और बाकी हर हाजत के लिए 66 बार पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो परेशानी दूर होगी। नादे अली के जो असल अल्फाज हैं, यानी सही अल्फाज, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जो पिछली वीडियो नादे अली के ताल्लुक़ से मैंने बनाई थी उसके भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो रियल नादे अली के जो अल्फाज हैं वो आपको मिल जाएंगे। वरना ये कि आप सिकंदर वारसी ब्लॉग पर चले जाएं, ब्लॉग के ऊपर आपको नादे अली के जो है वो रियल अल्फाज मिल जाएंगे, उसको आप याद कर लें। और जिनको नादे अली नहीं आती तो उनकी शिकायत होती है कि उनको अरबी पढ़ना नहीं आती, तो आप इसको हिंदी में लिख दो। तो मैं उनसे अर्ज़ करूँ, अगर अरबी वगैरह पढ़ना नहीं आती तो ऐसी सूरत में आप उसको नादे अली को MP3 में सुन कर जो है वो अपनी ज़ुबानी याद कर